کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت سلسلہ قادریہ کے مشائخ، جی ہاں، دنیا بھر میں وہ لوگ جو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے سلسلے میں مرید ہیں، قادری کہلاتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سلسلہ قادریہ میں کیسے عظیم الشان بزرگ موجود ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں جانا کہ ولایت کے تمام سلسلے آپ کی ذات سے شروع ہوتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے جگر گوشائے مولا علی نواسہ رسول، جی ہاں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایک ایسی ہستی جن کے بارے میں ہمارے پاس سچی بات ہے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے ہم ان کا کیا ذکر خیر کریں جو نبی پاک کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بے حد پیار فرماتے، امام حسین کے بارے میں جانیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ناظرین، ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن جو کہ بڑا مشکل دن ہے، ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جائیں، تو قربت کا فارمولہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا کہ ان پر کثرت سے درود پاک پڑھے جائیں۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بات ہوگی راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے مہکتے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار، میدان کربلا کے شاہ سوار، سلطان کربلا، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں دین اسلام کی بقا کے لیے اپنا گھر بار، مال و دولت، اولاد سب قربان کر دیے۔ آپ کی شان کے تو کیا کہنے، جن کی رونے کی آواز دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دے، جن کو ایک بار نہیں کئی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے تبرک حاصل ہوا ہو۔ اللہ اکبر، اس ہستی کی آج بات ہونی ہے، سبحان اللہ۔ آج ان کی زندگی کی چند گوشوں پر ہی بات ہو پائے گی، ورنہ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ کئی دن تک گفتگو کرتے رہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کیسے بیان ہو سکتے ہیں؟ آپ 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، لیکن یاد رہے کہ آپ کی جو مدت حمل ہے وہ 6 ماہ ہے، یعنی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 6 ماہ رہے۔ نارملی 6 ماہ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور امام حسین کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا زندہ بچہ نہیں بچا کہ جس کی مدت حمل 6 ماہ، یعنی 6 ماہ میں آپ پیدا ہوئے، اور پھر بھی سبحان اللہ آپ کی زندگی کس قدر باکمال رہی، سبحان اللہ۔ اچھا، اب نارملی جب بچہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، تو کان میں اذان دینے کے لیے ہم کسی بزرگ کو تلاش کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ کوئی نیک شخصیت کی زبان سے اذان کے الفاظ بچے کے کان میں جائیں، اور پھر ہم کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہ کوئی تحنیک دے دیں، گٹی دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں جھوٹا کر دیں کوئی چیز، تو وہ اسے کھلایا جاتا ہے کہ پہلی خوراک بھی کسی بزرگ کی برکتیں لے کر ہو۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، آپ جانتے ہیں ان کے کان میں اذان کس نے دی؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا بگننگ آف امام حسین۔ زبان ہے رسول اللہ کی، اور پہلا لفظ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبوب خدا سے خدا عز و جل کا نام سننا، یہ ہے ابتدا امام حسین کی۔ اب بات کرتے ہیں پہلی غذا کی، گٹی کی، پہلی خوراک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے، میرے آقا کا مبارک تھوک، اللہ اکبر، جس کی آواز کی ابتدا یہ ہو اور جس کی خوراک کی ابتدا یہ ہو، اس ہستی کے کمال کون بیان کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا، 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا گیا، ایک بکری سے عقیقہ کیا گیا، اور آپ کی امی جان خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے فرمایا حسن کی طرح ان کا سر منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو۔ مرحبا، سرور عالم کے پسر آئے ہیں،
سیدہ فاطمہ کے لختے جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغے حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کہ حسین آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا مبارک نام حسین، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ کے القاب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی نبی پاک کے پھول ہیں۔ آئے ہائے، جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان اور آپ کے فضائل تو اس قدر اعلیٰ ہیں کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ کے مرتبے کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ والحسین سبط من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبط ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں، ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے۔ مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ سبط درخت کی جڑ کو کہتے ہیں جس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، تو نبی پاک گویا یہ اشارہ فرما رہے کہ حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی۔ ناظرین آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا کے کونے کونے میں حسینی سید پائے جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک نے جو بشارت عطا فرمائی تھی کہ امام حسین سبط ہیں جن کی بہت ساری شاخیں مشرق و مغرب میں ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک فرماتے ہیں عن ابن عباس من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ من ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ اللہ اکبر، اس قدر بڑا مرتبہ ہے اور نبی پاک کا ایسا پیار۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے حدیثیں سنی، اب آپ کی عبادت و ریاضت کا کیا عالم تھا۔ نارملی جب بندہ بڑے خاندان سے ہو، پہلے ہی جنتی نوجوانوں کا سردار کہہ دیا گیا ہو، تو اب سوچنے والا تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ اب اتنی زیادہ عبادت اور ریاضت کی کیا حاجت ہے، مگر اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں کہ مرتبہ بڑا ہے، گناہ نہیں ہے مگر عبادتیں پھر بھی جاری ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ گناہوں کا انبار سر پر ہے، معلوم نہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، مگر پھر بھی عبادتوں سے دل چراتے ہیں۔ اے امام حسین کے چاہنے والوں، اے سلسلہ قادریہ سے محبت کرنے والوں، سنیے امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس کثرت سے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور تمام بھلائی کے کاموں کو کرتے تھے۔ شہزادہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا میرے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ 1000 نفل روزانہ۔ یہاں تو فرض نماز لوگ نہیں پڑھتے، اچھا جو فرض پڑھتے وہ نوافل نہیں پڑھتے، سنتیں نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کیجیے، اللہ کرے کہ ہم فرض نماز کے بھی پابند بن جائیں اور امام حسین کا ایسا فیضان نصیب ہو جائے کہ ہمارا دل نوافل میں بھی لگ جائے۔ یہ اللہ کے قرب کا طریقہ ہے۔ اتنا فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں مگر عبادت کی طرف نہیں آتے۔ آگے سنیے، عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو حج کا بہت شوق تھا، چنانچہ مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ سوچیے ناظرین، اب یہاں بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے مگر حج نہیں کرتے، مال بھی ہے، استطاعت بھی ہے، دنیا گھومتے ہیں، حج کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ اچھا بعض اوقات پوچھو تو کہتے ہیں ذرا بچی کی شادی کر لوں، پہلے ذرا فلاں کام سیٹ کر لوں، پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر چلا جاؤں گا۔ ارے اللہ کے بندے، سارے مسئلے وہیں سے تو حل ہوتے ہیں۔ ہاں حج پر جائیے اگر حج فرض ہو گیا، تاخیر نہ کیجیے، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اور آپ کے حسن اخلاق کی بات کریں، ایک مرتبہ عصام بن مستلق نامی شخص جو کہ مولا علی سے بغض رکھتا تھا امام حسین کے سامنے آ گیا اور ان کے والد صاحب کو برا بھلا کہنے لگا۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کے بیٹے کے سامنے کوئی کسی کے والد کو برا بھلا کہے گا، وہ بھی مولا علی کی شان میں، مگر یہاں تو اخلاق کریمہ کیسے تھے کہ آپ نے جوابی کارروائی کرنے کی بجائے، اس پر غصہ کرنے کی بجائے آپ نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اب جب یہ آیت نے تلاوت کی نا، پھر فرمایا اپنے اوپر بوجھ ہلکا رکھ، میں اللہ سے تیرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ اس قدر عفو و درگزر، نرمی اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا کہ اس کی جو دشمنی تھی نا وہ محبت میں بدل گئی۔ اور وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، روئے زمین پر حضرت امام حسین اور ان کے والد صاحب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے زیادہ میرے نزدیک اب کوئی محبوب نہیں۔ اخلاق نے، نرمی نے دشمن کو دوست بنا دیا۔ یہ سیکھنا ہے ہمیں ان کی سیرت سے۔ ہم تو جناب ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے، میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، نہیں۔ اگر واقعی اہل بیت کے غلام ہیں نا، پنجتن کے غلام بھی تو ہم کہلاتے ہیں نا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بڑی اچھی بات ہے۔ مگر کیا پنجتن کا غلام ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہتا ہے؟ ہر وقت غصے میں رہتا ہے، بدلہ لینے کی سوچتا ہے؟ آپ کے والد صاحب کو برا کہا، آپ نے تلاوت قرآن کی، نرمی سے پیش آئے، دوست بنا لیا۔ یہ طریقہ ہے اللہ والوں کا۔ اللہ کرے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں اور ہم بھی نرمی سے، درگزر سے، محبت سے کام لیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ و خیرات پتہ ہے کیسا تھا؟ آئے ہائے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے نا، ان کا تو سارا گھرانہ ہی سخی ہے۔ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک دروازے پر غریب آدمی آیا، اس نے دستک دی اور بڑے پیارے اشعار کے ذریعے مدد کے لیے اس نے پکارا کہ حضور آپ کا گھرانہ تو سخی ہے، آپ کی جود و کر سخاوت کے چشمے بہتے ہیں، جو آپ کے گھر آتا ہے وہ نا امید نہیں ہوتا۔ بڑے پیارے اشعار میں اس نے آپ سے کچھ طلب کیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، اس کے پاس گئے اور دیکھا کہ ایک بیچارہ بڑا غریب سا شخص ہے، تو آپ نے اپنے غلام کمبر کو بلایا اور پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں ہمارے پاس؟ اس نے کہا حضور 200 درہم ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ اہل خانہ پر، آپ کے گھر والوں پر خرچ کرنے۔ آپ نے کہا سارے لے آؤ، میرے اہل خانہ سے زیادہ مستحق یہ شخص ہے، اس کو ضرورت ہے۔ آپ نے سارے ہی دے دیے، اور پھر پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تھوڑے ہیں، کم ہیں، اس لیے معذرت خواہ ہوں، ہمیں تو مہربانی ہی کا حکم ہے، یہ کم ہے، زیادہ ہوتا پھر میں تمہیں دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ وہ فقیر آپ کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا، خوشی خوشی رخصت ہوا، جو کچھ تھا سب عطا فرما دیا۔ آئے ہائے ہائے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ ایک بار کیا ہوا، آپ کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھجوایا کہ حضور ہم نے بہت لذیذ کھانا بنایا ہے اور بہت اچھی خوشبو تیار کر رکھی ہے، آپ اپنے ہم پلہ کچھ لوگ لے کر ساتھ آ جائیں، کچھ لوگ لے کر آ جائیں۔ حضرت امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے اور وہاں کچھ مساکین بیٹھے ہوئے تھے، غریب لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے سب کو لیا اور اپنے گھر آ گئے۔ پڑوس کی خواتین آپ کی زوجہ کے پاس آئیں کہ تمہارے گھر تو غریب مسکین لوگ جمع ہو گئے۔ امام حسین سے حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ کھانا بڑا بہترین ہے، مینیو زبردست ہے، اچھی سی خوشبو ہے، ذرا بڑے لوگوں کو، شخصیات جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں، کہ آپ کے ہم پلہ لوگ لائیں۔ اور امام حسین مساکین کو لے آئے اپنے گھر میں اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے، تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ اور ایسا ہی کیا، ان مساکین کو وہ لذیذ کھانا کھلایا، انہیں کپڑے بھی پہنائے اور انہیں خوشبو بھی لگائی۔ کیا بات ہے! کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ غریبوں کا دل جیتنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے ہی ہم پلہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، انہی کی دعوت کرتے ہیں، انہی کو تحفے دیتے ہیں۔ ہمیں کاش یہ سمجھ آ جائے کہ بعض اوقات کسی غریب کے دل سے دعا لینا بہت بڑی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی سخاوت پر بات ہوئی، امام حسین کی عبادت پر بات ہوئی۔ امام حسین کیسے با کرامت تھے؟ اللہ اکبر۔ ایک دو کرامتیں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علامہ جامی قدس سرہ فرماتے ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی، جب آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس جو گال تھے، رخسار، ان سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار، یعنی اس کے اطراف بھی روشن ہو جاتے۔
اللہ اکبر، نور والے آقا کے نواسے ہیں نا، تو ان کے چہرے سے بھی ایسا نور نکلتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش فرمایا اور کلی کی، اور پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ کیا شان ہے! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انداز رہا تھا نا کہ مدینے کے لوگ آتے تھے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے، آپ کلی فرماتے تھے اور پانی میٹھا ہو جاتا۔ تو یہ شان مصطفیٰ بھی ہے اور فیضان مصطفیٰ بھی ہے، سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ یزید پلید کے دور میں یزیدی لشکر نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، گلشن رسول کے مہکتے پھول، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین اور آپ کے رفقا کو بڑی ظلم و ستم کے ساتھ نہایت بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی اور آپ کا مزار مبارک کربلا معلیٰ میں زیارت گاہ ہے۔ ناظرین، آج ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جانا، آپ کی کرامتیں بھی سنی، آپ کی عبادتیں بھی سنی اور آپ کی سخاوت بھی سنی۔ پیار تو ہم سب کرتے ہیں مگر کاش ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں امام حسین آپ نے کربلا کے میدان میں بھی نماز ادا کی، اور جب آپ کے سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کے سر انور پر تلاوت جاری تھی۔ یقیناً آپ کی کرامت ہے، مگر یہ پیغام بھی ہے، یہ پیغام بھی ہے، یہ میسج بھی ہے کہ تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب جو کہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں، میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں، اس کو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے۔ امام حسین تو کربلا میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھیں اور ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوں، نماز قضا ہو جائے۔ غور کیجئے گا، یہ سچی غلامی نہیں ہے۔ آج ان کا ذکر سنا ہے نا، نیت کیجئے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچا پنجتن پاک کا غلام بنا دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ